سورہ النور رکوع نمبر 5 تلاوت. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. سورہ النور رکوع نمبر 5 ترجمہ کنز الایمان. اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا. اس کے نور کی مثال ایسی جیسے ایک تاک کے اس میں چراغ ہے. وہ چراغ ایک فانوس میں, وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے, موتی سا چمکتا روشن ہوتا برکت والے پیڑ زیتون سے جو نہ پورب کا نہ پچھم کا, قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے. نور پر نور ہے. اللہ اپنے نور کی راہ بتاتا ہے جسے چاہتا ہے اور اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے. اور اللہ سب کچھ جانتا ہے. ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور ان میں اس کا نام لیا جاتا ہے, اللہ کی تسبیح کرتے ہیں ان میں صبح اور شام, وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور نہ خرید و فروخت, اللہ کی یاد اور نماز برپا رکھنے اور زکوٰۃ دینے سے ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں, تاکہ اللہ انہیں بدلہ دے ان کے سب سے بہتر کام کا اور اپنے فضل سے انہیں انعام زیادہ دے. اور اللہ روزی دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے گنتی. اللہ روزی دیتا ہے جسے چاہے بے گنتی. اور جو کافر ہوئے ان کے کام ایسے ہیں جیسے دھوپ میں چمکتا ریتا کسی جنگل میں کہ پیاسا اسے پانی سمجھے, یہاں تک جب اس کے پاس آیا تو اسے کچھ نہ پایا اور اللہ کو اپنے قریب پایا تو اس نے اس کا حساب پورا بھر دیا اور اللہ جلد حساب کر لیتا ہے. یا جیسے اندھیریاں کسی کنڈے کے یعنی گہرائی والے دریا میں اور اس کے اوپر موج کے اوپر اور موج, اس کے اوپر بادل, اندھیرے ہیں ایک پر ایک. جب اپنا ہاتھ نکالے تو سجھائی دیتا معلوم نہ ہو, اور جسے اللہ نور نہ دے اس کے لیے کہیں نور نہیں. سورہ النور رکوع نمبر 5 تفسیر. اللہ کے کلام کو اپنی توجہ اور پیار دینے والے مردوں اور اللہ کے پاک کلام کو نہایت ادب سے سننے والی خواتین, سامعین و سامعات و ناظرین و ناظرات, اللہ کریم نے اس رکوع مبارک میں آغاز ہی اپنے نام مبارک سے کیا ہے. فرمایا اللہ نور السماوات والارض. مفسرین اکرام نے جیسے علامہ بہزاوی ہیں, جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, یا حضرت
صاحب در منصور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یا صاحب جلالین علامہ جلال الدین دوانی اور علامہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یا صاحب تفسیر روح المعانی حضرت سیدنا علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، یا صاحب تفسیر روح البیان حضرت علامہ محمد اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، یا تفسیر المنار ہے قطب شہید کی ہو گئی، یا صاحب تفسیر ضیاء القرآن ہے حضرت ضیاء الامت حضور جسٹس پیر کرم شاہ صاحب الحضری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو فرماتے ہیں کہ یہاں نور سے مراد اللہ نور السماوات والارض، تو نور اے منور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمانوں کا منور کرنے والا ہے۔ تو دوستو ایک ذرا تھوڑی سی محبت والی بات تو اس میں سے آ گئی نا، کیا گویا زمین بھی نور ہے اور آسمان بھی نور ہے۔ اللہ نے جسے منور کیا وہ کیا ہو گیا؟ نور ہوا کہ نہ ہوا؟ تو آسمان بھی نور اور زمین بھی نور۔ اللہ اللہ، اب جو نور سے پیدا ہوا ہے اس کے اندر بھی نور، آنکھوں میں نور دیکھنے کا، کان میں نور سننے کا، زبان میں نور بولنے کا، ذہن میں نور سمجھنے کا، دل میں نور محبت کا، روح میں نور چاہت کا، نور ہی نور اس نے عطا فرمائے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، صدر الفاضل سید محمد نعیم الدین رحمۃ اللہ علیہ خزائن العرفان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ معنی یہ ہے اللہ زمین اور آسمان کا ہادی ہے، یعنی زمین اور آسمان میں جتنے لوگ بھی ہیں وہ اسی کے نور سے حق کا رستہ پاتے ہیں اور اس کی ہدایت سے گمراہی کی حیرت سے نجات حاصل کرتے ہیں اور ہدایت کے یقین سے منور ہو جاتے ہیں۔ بعد مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ زمین اور آسمان کا منور فرمانے والا ہے، اس نے آسمان کو ملائکہ سے منور کیا اور زمین کو انبیاء سے منور فرمایا۔ تو فرمایا یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی طرف اسی کو توفیق بخشتا ہے نور سمجھنے کی، جسے اللہ توفیق دیتا ہے اور جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی انبیاء کے نور کو سمجھتا ہے اور وہی یوں نعرے لگاتا ہے کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ یہ کوئی کہے کہ آپ نے کیسے کہہ دیا تو اس کو قرآن مجید کی آیت پڑھنی چاہیے کہ اللہ فرما رہا ہے، اور یہ مفسرین کرام نے لکھا ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ اور اللہ کے نور سے یا تو قلب مومن کی نورانیت مراد ہے جس سے وہ ہدایت پاتا ہے اور راہیاب ہو جاتا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اللہ کے نور کی جو مثال جو اس نے مومن کو عطا فرمایا، بعد مفسرین نے فرمایا اس مثال سے مراد قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید جب ایمان والا سنتا ہے یا سمجھتا ہے تو اس کے سینے کو نور عطا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن کو نور فرمایا ہے۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ اس نور سے مراد سید کائنات، افضل موجودات، فخر مشیت الہیہ حضرت جناب رحمت للعالمین شفیع المذنبین جان قرآن، نور قرآن، روح قرآن محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ اللہ نے ان کے نور کی مثال کو قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اور
محبت والو، پیار والو، اس کی تفصیل میں تو بہت کچھ تفصیلی باتیں ہیں، مگر میرے پاس آج وقت اتنا ہی ہے جو میں عرض کر سکا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ، ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اس میں ان گھروں میں اس کا نام لیا جاتا ہے۔ فرمایا جس کو اللہ نے اپنا گھر کہا ہے اس سے مراد مسجدیں ہیں، مسجدیں۔ تو گویا پہلے تعریف فرمائی، نور کی بات کی، قرآن کی بات کی، حضور کی بات کی، اپنے نور کی بات کی، انبیاء کے نور کی بات کی، پہلے نبیوں کے نور کی بات کر لی، پہلے قرآن کی بات کر لی، پہلے رب نے اپنی بات کر لی، انبیاء کی بات کر لی، اب رب نے وہ ایڈریس بتانا ہے کہ جس ایڈریس سے یہ نور ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فی بیوت اذن اللہ، لوگوں وہ ایڈریس سمجھنا چاہتے ہو تو وہ کچھ گھر ہیں جن کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد تمہارے گھروں سے بلند ہونی چاہیے، اللہ کے گھروں کو بلند رکھو۔ تمہارا گھر اتنا خوبصورت نہیں ہونا چاہیے جتنا خوبصورت اللہ کا گھر ہونا چاہیے۔ اللہ کے گھروں کی خدمت کیا کرو، یہاں خدمت کرو گے تو اللہ کریم تم سے وہاں راضی ہو جائے گا۔ من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو زمین پر اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی گھر بناتا ہے، بھلے چھوٹی سی مسجد بنا لے، اللہ اس کے لیے بہت بڑا گھر جنت میں بناتا ہے۔ یہ تو سودا ہے سونیا، پیار کی بات ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، لوگوں تم مرد بنے پھرتے ہو، خبردار اپنے آپ کو مرد وہ ہر بندہ نہ کہے، یہ میں محبت کی بات، ہر بندے کو مرد کہنے کا آرڈر نہیں ہے، شکلوں مرد لگے۔ مرد کون ہوتا ہے؟ خدا کہتا ہے مرد وہ ہوتا ہے لا تلہیہم تجارت، وہ کسی بزنس میں ہو، ولا بیع کسی سودے میں ہو، عن ذکر اللہ، اسے اللہ کی یاد، وہ تجارت اور وہ سودا اللہ کی یاد سے دور نہ کر سکے۔ ادھر تجارت میں ہے، ادھر سودا ہے، گاہک کھڑے ہیں، آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، بس یوں ہی آواز آئی اٹھ جائے، دنیا سے منہ موڑ لے، تجارت سے منہ موڑ لے، کہے رک جاؤ، تم رزق ہو اور مجھے رزق والے نے یاد کیا ہے، تم روزی ہو اور مجھے روزی دینے والے نے بلا لیا ہے۔ وہ مرد وہ ہے جو دنیا کما رہا ہو اور اس کے اندر اندر دین بھی بچا رہا ہو، مرد وہ ہے اقام الصلاۃ، نماز قائم کرے، ایتاء الزکات، زکات ادا کرے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس دن سے ڈر بھی رہا ہو جس دن دل کو پلٹ دے گا، آنکھوں کو پلٹ دے گا رب۔ اللہ ہمیں اس دن کی سختی سے ہم سب کو بچائے۔ جب لوگ اپنی دنیا کے اندر اپنے دین کا خیال رکھیں اور اپنے رب کو یاد کریں، نماز کے وقت مسجدوں کو آباد کریں، آئیں نماز کے لیے، تو اللہ فرماتا ہے لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، اللہ ان کو بہت حسن اور اچھی جزا عطا کرے گا، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور ان پر اللہ اپنے فضل میں اور اضافہ کرے گا، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور جسے اللہ پسند کر لیتا ہے اسے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ پھر کافروں، بے دینوں، بے ادبوں، گستاخوں کی مثال بھی آگے بیان فرمائی۔ فرمایا گستاخ تو اپنی باتیں بہت اچھی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں بے ادبی کر کے کہ ہم بہت زبردست بزنس مین ہیں اور ہم کیوں جائیں مسجدوں میں اور ہم کیوں اسلام قبول کریں، اسلام قبول کریں گے تو پھر ہمارا جو ہے نا یہ آزادی کے ساتھ گھومنا پھرنا ختم ہو جائے گا۔ لڑکی سمجھتی ہے کہ میں باپردہ ہو جاؤں گی اور مجھے بوائے فرینڈوں سے جو ہے نا وہ کہیں ان سے میں چھوٹ جاؤں گی، لڑکا سمجھتا ہے میری گرل فرینڈیں چھوٹ جائیں
جائیں گی. ارے اسلام قبول کر. اللہ فرما رہا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ جی میں سود پر اتنے بڑے پیسے لیتا ہوں اور میرا سود ختم ہو جائے گا. اسلام قبول کیا تو اللہ فرماتا ہے تو اسلام قبول کر کے میری نگاہوں میں ایک مرتبہ پسند تو ہو جا. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. جسے پسند کر لیتا ہوں اسے بے حساب روزی عطا فرماتا ہوں. اس لیے میں دنیا بھر کی تمام غیر مسلم سننے والی لڑکیوں اور لڑکوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے متوجہ ہونے والے دنیا بھر کے کافروں، یہودیوں، عیسائیوں، غیر مسلموں، ہندوؤں، سکھوں، جینینز اور جس قسم کے بھی دنیا بھر میں کافر موجود ہیں جو مسلمان نہیں ہوئے ابھی تک، اور وہ اس شش و پنج میں ہے کہ کہیں مسلمان ہو جائیں گے تو نجائز پابندیاں ہو جائیں گی. نہیں، اسلام تمہیں اس پھول کی طرح سمجھ رہا ہے جو جنگل میں کھلا ہوا ہے، جس کو کہیں سے پانی نہیں ملتا اور اس کی شاخیں ادھر ادھر پھیلی ہوئی ہیں. بتاؤ مجھے جنگل میں کھلا ہوا پھول ہو وہ زیادہ اچھا لگتا ہے یا گملے میں کھلا ہوا پھول ہو وہ زیادہ اچھا لگتا ہے؟ اسلام ایک گملہ ہے اور قرآن تمہارا مالی ہے. آ جاؤ کلمہ پڑھو. صرف اسلام تمہاری شاخ تراشی کرے گا، آنے جانے والوں کو یہ پھول اچھا لگے گا، تمہیں جنت کے اندر جا کر رب لگائے گا. اس لیے اسلام قبول کرو. اسلام کی پابندیوں سے نہ گھبراؤ. یہ پابندیاں تو تمہیں اور حسین بناتی ہیں. تنگی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے.